ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے تو اللہ تبارک و تعالی سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں بتایا گیا تھا کہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کی غرض سے جو سب سے پہلا گھر بنا وہ خانہ کعبہ ہے۔ اب یہاں پر خانہ کعبہ کی کچھ فضیلتیں، اس کے کچھ احکام اور اس کے فضائل فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ وہ پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقش قدم ہے، اور تقریباً 4000 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ پتھر اسی طریقے سے محفوظ ہے۔ یہ بڑا بابرکت پتھر ہے، یہ کوہ ابو قبیس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام لے کر کے آئے تھے۔ اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل سے ملاقات کے لیے فلسطین سے آئے تھے تو اسی پتھر پر کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کی بہو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ نے آپ کے سر اقدس کو دھلا تھا۔ اور اس پتھر کے میں اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت رکھی ہے۔ خانہ کعبہ کی دیواریں جب اونچی ہو گئی اور قد آدم سے اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پر کھڑے ہو کر کے دیواریں چن رہے تھے۔ جیسے جیسے دیوار اونچی ہو رہی تھی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جا رہا تھا، اور جب شام ہوتی تھی اور کام بند کرنے کا وقت ہوتا تھا تو وہ پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا تھا۔ اور ایک خاص بات اس پتھر کی یہ ہے کہ یہ پتھر تھا، چاروں طرف سے سخت تھا، لیکن جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم پڑتا تھا وہ ریت اور موم کی طرح نرم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پڑ گئے ہیں۔ اس پتھر کی ایک خاص نشانی یہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی یہ پتھر محفوظ بھی ہے، اور اپنے سینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی بھی رکھے ہوئے ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حج یا عمرہ کرنے والا جب طواف کرتا ہے تو طواف کے بعد اسے 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز واجب الطواف جو ہوتی ہے یہ سب سے افضل جگہ اس نماز کے لیے مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم پر اگر جگہ مل جائے، وہ یوں تو جگہ ملتی نہیں ہے کیونکہ طواف کرنے والوں کا ہجوم رہتا ہے تو جگہ ملتی نہیں، لیکن سب سے افضل جگہ وہی ہے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی جائے گی۔ اگر مقام ابراہیم پہ نہ ملے تو پورے حرم میں آدمی کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل ترین جگہ مقام ابراہیم ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی،
کاش کہ ہم مقام ابراہیم کو اپنا جائے نماز بنا لیں، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ۔ تو آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو، یعنی نماز واجب الطواف وہاں پڑھی جائے گی۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو دیکھنے میں ایک بت پرستی کی شکل معلوم ہوتی ہے، پتھر کے سامنے سر جھکانا ایک بت پرستی کی شکل، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نقش قدم کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ حضرت ابراہیم کے نقش قدم کی یہ اہمیت ہے کہ مسلمانوں کا سر وہاں پہ جھکا دیا گیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اور جب حضرت ابراہیم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے تو تمام نبیوں کے جو سردار ہیں جن کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مقام ملا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اولیاء اور اللہ کے نیک بندوں کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ مٹانے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بچا کر کے رکھنے کی چیز ہے۔ لہٰذا اولیاء یا صالحین یا انبیاء کی نشانیاں جو مٹاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نشانیاں جو ہے بچا کر کے رکھے اور یہ مٹانے آئے۔ غالباً 2005 میں سعودی گورنمنٹ نے ایک فیصلہ لیا تھا، مقام ابراہیم طواف کرنے والوں کے راستے میں پڑتا ہے تو طواف کرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے مقام ابراہیم کو یہاں سے اٹھا کر کے ایک کنارے رکھ دیا جائے تاکہ طواف کرنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے سنگ مرمر کا ایک خوبصورت سا جو ہے حجرہ بنایا تھا، اور وہ حجرہ آج بھی محفوظ ہے۔ تو 2005 میں اس کی تاریخ مقرر ہوئی، اور جس دن مقام ابراہیم کو وہاں سے اٹھانا تھا اس دن فجر کے بعد سے اتنی بارش ہوئی دوپہر تک اتنی بارش ہوئی کہ آدھے آدمی اور جو وہاں کے علماء تھے وہ تو ایسے ہی ڈر کے مارے بھاگ گئے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے کہ اس کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص گھر میں، خانہ کعبہ میں، خاص گھر میں اپنے محبوب بندوں کی نشانیوں کو محفوظ رکھے ہوئے۔ ومن دخل، اور بھی اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں خانہ کعبہ میں۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں آ جائے وہ امان میں ہو جائے۔ خانہ کعبہ یا حرم میں جو بھی آ جائے وہ امان میں ہو جاتا ہے۔ آخرت کی امان یا دنیا کی امان دونوں اسے مل جاتی ہے۔ آخرت کی امان تو اس طرح کہ عذاب الہی سے وہ محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ میں کہیں مر جائے تو قیامت کے دن وہ امن کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جو ایک گھڑی بھی مکہ معظمہ کی گرمی برداشت کر لے، یعنی گھڑی کا مطلب ایک لمحہ، ایک ساعت، اگر مکہ معظمہ کی گرمی برداشت کر لے تو وہ قیامت کے دن جہنم سے 200 سال کے فاصلے پر کر دیا جائے گا، یعنی جہنم اس سے 200 سال کی دوری پر کر دی جائے گی۔ اتنی فضیلت ہے وہاں، اسی لیے وہاں کی تکالیف پہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں جو دشواریاں آئیں، خاص طور سے حج کے ایام میں، یا جو پریشانیاں آدمی کو آئے اس کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اسے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حج کرے اور فسق و فجور سے دور رہے وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ آدمی پاک ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جحون یہ مکہ معظمہ کی قبرستان ہے جسے جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جحون اور بقی یہ مدینہ طیبہ کی قبرستان ہے جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان دونوں قبرستان میں جو مسلمان مردے دفن ہیں وہ قیامت کے دن ایسے
جھاڑ دیے جائیں گے، جیسے کوئی کپڑا اٹھا کر کے جھاڑ دے، تو وہ دونوں قبرستان بھی جنت میں اس طرح جھاڑ دیے جائیں گے کہ سارے مردے جو ہے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، یعنی ان دونوں قبرستان کے۔ تو یہ آخرت کے اعتبار سے امان ہے کہ جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اسے آخرت میں امان مل جاتی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے امان کا مطلب یہ ہے کہ مجرم اگر حرم کے باہر جرم کر کے حرم میں داخل ہو جائے تو جب تک وہ حرم میں رہے گا اس وقت تک اس کے اوپر شرعی سزا نافذ نہیں کی جائے گی۔ مثلا حرم کے باہر اس نے کچھ چوری کیا، یا اس نے زنا کیا، یا اس نے اور کوئی جرم کیا، جرم کرنے کے بعد وہ حرم میں داخل ہو گیا، تو جب تک وہ حرم میں رہے گا اس وقت تک اس کے اوپر چوری کی یا زنا کی سزا نافذ نہیں کی جائے گی۔ ہاں البتہ حاکم اسلام جو ہوگا وہ اس مجرم کو وہاں سے نکالنے کی تدبیر کرے گا کہ کسی طریقے سے وہ نکلے، مثلا کھانا پینا بند کر دے اس کا، کہ وہ نکلنے پر مجبور ہو جائے، اور حرم سے جب باہر ہو جائے گا تب اس کے اوپر اس کی سزا نافذ ہوگی۔ تو دیکھو جرم باہر کر کے آ گیا حرم میں، تو جب تک وہ حرم میں اس وقت تک جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شکاری پرندے ہوتے ہیں، ان پرندوں کا شکار بھی حرم کے اندر جائز نہیں ہے۔ جو پرندے ہوتے ہیں عام طور پر انسانوں سے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، لیکن آپ حرم کے کبوتر وغیرہ کو دیکھیے کہ وہ انسانوں سے بھاگتے نہیں، یعنی انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ حرم ہے، یہاں پر جو ہے کوئی مسلمان گزند نہیں پہنچا سکتا ہے، ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص حرم کے اندر جرم کرے تو ایک تو یہ جرم بہت گناہ ہے، کیونکہ حرم کے اندر ایک نیکی اگر کرے گا تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب، اور ایک گناہ کرے گا تو 1,00,000 گناہ کا وبال بھی اس کے اوپر پڑے گا۔ تو حرم کے اندر اگر کوئی جرم کرے تو حرم کے اندر اسے سزا دی جا سکتی ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے امان اس طرح کی باہر سے جرم کر کے اگر کوئی اندر داخل ہو جائے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس وقت تک سزا سے محفوظ ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ حرم کے اندر ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ حج یہ 9ویں ہجری میں یہ حج فرض ہوا تھا، اور پہلا اسلام میں پہلا جو حج ہوا، اور اس پہلے حج کے جو امیر تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 9 ہجری میں حج کے امیر بن کر کے آپ گئے تھے، اور 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج ادا فرمایا تھا۔ حج مسلمان عاقل بالغ کے اوپر، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور صحت مند ہو، اتنا بیمار نہ ہو کہ وہاں تک پہنچ نہ سکے، بقدر ضرورت اس کے پاس مال ہو، یعنی اتنا مال ہو کہ آمد و رفت کا خرچ، وہاں کے جو اخراجات ہیں وہ، اور گھر پہ اگر کسی کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے جو اس کی زیر کفالت ہیں، جس کا خرچہ اس کے ذمہ شران ہوتا ہے، تو ان کے بھی واپس آنے تک ان کے اخراجات کا انتظام ہو۔ اگر اتنا مال کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج اگر فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور ایک آخری شرط حج کی ہے کہ راستہ محفوظ و مامون ہو، یعنی کسی طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو، یعنی جنگ وغیرہ کا کوئی خطرہ یا اور کوئی ڈاکو وغیرہ کا خطرہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج اگر فرض ہو جائے تو پھر اس کو مؤخر کرنا سخت گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ چاہے عیسائی ہو کر کے مرے، چاہے یہودی ہو کر کے مرے۔ تو حج جو ہے یہ بھی اسلام کے جو 5 اہم ستون ہیں، ان 5 اہم ستونوں میں سے ایک حج بھی ہے۔
حج کے لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی حج کرے تو حج مبرور کی نیت سے کرے، یعنی حلال پیسے سے وہ حج کے لیے جائے، وہاں سنت کے مطابق جو ہے وہ اپنا حج ادا کرے، اور وہاں پر جو ہے ہر چیز جو ہے شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ حج قبول فرمائے گا۔ نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، یا حاجی صاحب کہلانے کے لیے، یا الحاج وغیرہ جیسے القاب کے لیے وہ حج نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ حج کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ حج کو قبول فرما لے گا۔ اس آیت کریمہ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ومن کفر، جو انکار کرے، یعنی جو حج کا انکار کرے، یعنی اس کی فرضیت کا انکار کرے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص پیسہ رکھ کر کے بھی حج نہیں کرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبودیت میں، اس کے خالق ہونے میں اور اس کے حاکم مطلق ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ سارا جہان اگر اللہ رب العزت کی عبادت نہ کرے تب بھی اس کے معبود ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ساری دنیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی عبادتوں سے بے نیاز ہے۔ ہماری عبادت سے یا ہمارے نافرمان ہونے سے اس کے معبود ہونے پر، اس کے رب ہونے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ ہمیں اس دنیا میں ہماری اپنی بھلائی اور سعادت مندی کے لیے، اور جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے اس میں صرف اور صرف ہماری بھلائی ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ افضل ترین جگہ ہے اس روئے زمین پر، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اقدس سے لگا ہوا ہے، قبر انور کا وہ حصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے لگا ہے، وہ حصہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اور بلکہ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زانو جس کے اوپر سر رکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زانو جس کے اوپر سر رکھ کر کے آپ سوئے تھے مقام صحابہ میں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اقدس جس کے اوپر ٹیک لگا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیماری کے ایام میں مسواک آپ نے کیا تھا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قفس عنصری سے پرواز ہوئی تھی۔ تو علماء فرماتے ہیں حضرت عائشہ کا سینہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش اور حضرت مولائے کائنات کا زانو بھی عرش اعظم سے افضل ہے۔ یہ افضلیت کیوں ہے؟ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر۔ قرآن پاک کتنا مقدس ہے آپ جانتے ہی ہیں، آپ اسے زمین پر نہیں رکھتے ہیں، اس کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھتے ہیں، اگر ذرا بے ادبی ہو جائے تو آپ اندر سے جو ہے ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے، آدمی دہشت میں آ جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ قرآن پاک جس رحل پر رکھتے ہیں اس رحل کے اوپر بھی آدمی جو ہے اس کا بھی ادب و احترام کرتا ہے، اس کا بھی آدمی ادب و احترام کرتا ہے۔ تو جب قرآن پاک جس رحل اور جس لکڑی پر رکھی جائے وہ قابل احترام ہو جاتی ہے، تو جس کے سینے پر یا جس کے آغوش میں یا جس کے زانوں کے اوپر صاحب قرآن ہو جائے تو وہ تو قابل احترام ہو ہی جائے گا، کیونکہ قرآن تو حضور کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو حج فرض ہے اس کی فرضیت کا انکار بھی کفر ہے، یعنی فرض اعتقادی ہے، اور اس فرض اعتقادی کا انکار جو ہے یہ کفر ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے ایک اور بات یہ پتہ چلی جو میں نے شروع میں بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندوں کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ ہو جایا کرتا ہے،
ایسی زبان جو زبان سے جو نکلے وہ ہو جائے، ایسی زبان کو سیف زبان کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو سیف زبان کہا ہے، یعنی تلوار کی طرح تیز تلوار جس پر چلتی کٹ جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ جو بات کہہ دیتے ہیں وہ ایک دم ہو جایا کرتی ہے۔ ایسے مستجاب الدعوات لوگ جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اور جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کیا تھا جب خانہ کعبہ کی تعمیر کیا تھا، دعا کیا تھا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ تو وہ شہر اتنا امن والا ہو گیا کہ دنیا کے اعتبار سے بھی امن ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی امن ہو گیا وہاں پر۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان دونوں شہر مقدس کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن کے لیے تو سب سے افضل دعا یہی ہے کہ مومن یہ دعا کرے کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ ایمان اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے اچھی دعا تو یہی ہے کہ آدمی جو ہے ایمان پر خاتمے کی دعا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔